کہ حسین کو اتنی بلندی سے بھی گرایا جائے. وہ نبی جو حسین کو اتنی بلندی سے گرانا پسند نہیں کرتا، وہ کیسے پسند کرے گا کوئی امتی سر اٹھائے اور حسین کو گھوڑے سے گرائے؟ اور پھر یہ آگے بڑھے گا. دیکھیے نماز ہے خدا کا ذکر. ہمارے ہاں تو ویسے نماز میں اور بہت سارے کام ہو جاتے ہیں. وہ ایک مولانا کو کسی نے شکایت کی، ان کے مقتدی نے، کہ آج آپ نے نماز کی 1 رکعت کم پڑھائی ہے. مولانا نے کہا نہیں میں نے کم نہیں پڑھائی، پوری پڑھائی ہے. کہا نہیں کم پڑھائی ہے. کہا کیا دلیل ہے؟ کہا میں روزانہ دکان کا حساب کرتا تھا، پورا ہو جاتا تھا، آج پورا نہیں ہوا. آج آپ نے ایک کم پڑھائی ہے. خوب ہم نماز میں مختلف جگہ کی سیر کراتے، لیکن نماز اصل میں سیر ہے خاک سے خدا تک. بندہ خاکی ہے، خاک سے خدا تک کے سفر کا نام نماز ہے عزیزو. نماز معراج مومن ہے. نماز میں غیر اللہ کا خیال آنا، اگر نماز کو باطل نہ بھی کرے تو یقیناً نماز کے مرتبے ثواب اجر کو کم کر دیتا ہے. مجھے بتائیے آپ نبی گرامی اسلام کی نماز سے متعلق کیا خیال کرتے ہیں؟ نبی کیسی نماز پڑھتے ہوں؟ ہم نے نبی کے شاگرد علی ابن ابی طالب کی نماز دیکھی ہے کہ علی کو تیر لگا، تیر نکالتے تھے، علی کو اتنا درد ہوتا تھا کہ تیر نکالا نہیں جاتا تھا. کہ رک جاؤ، علی کو نماز پڑھنے دو. علی حالت نماز میں آئے، تیر اطمینان سے نکال لیا گیا. کہ علی محسوس کیوں نہیں ہوا؟ کہ اس لیے محسوس نہیں ہوا جب میں رب سے گفتگو کرتا ہوں، میرے اور میرے رب کے درمیان اتنا فاصلہ نہیں ہے کہ تیسری شے گزر سکے. ماشاءاللہ. وہ چاہے میرا درد ہو، چاہے کوئی جسمانی کیفیت ہو، میں منقطع ہو کر کمال انقطاع کی منزل پر اپنے پروردگار کو پکارتا ہوں. بتائیے نبی کی نماز کیسی ہوگی؟ کیا نبی، کیا نبی، کیا نبی دل میں نماز پڑھتے ہوئے دنیا کا خیال لائیں گے؟ عزیزو نہیں لائیں گے نا. لیکن جب حسین پشت پہ بیٹھے تھے، نبی نماز پڑھ رہے تھے اور سبحان اللہ کہہ رہے تھے، تو یقیناً جس نبی کی زبان سے سبحان اللہ کا ذکر جاری تھا، اسی کے دل میں یہ خیال تو تھا نا حسین کب اترے گا. یعنی زبان پہ ذکر خدا تھا، دل میں خیال حسین تھا. بتاؤ نبی کی نماز کا مقام کیا ہے؟ اگر حسین کو دنیا کہو گے اور اپنے جیسا سمجھو گے پھر نبی کی نماز پہ سوال اٹھے گا. لیکن اگر حسین کو وہ کہو گے جو خواجہ معین نے کہا، پھر یہ سمجھ میں آئے گا کہ حسین نماز وہ عبادت ہے کہ جسے حسین ابن علی نے نہ فقط پڑھا بلکہ قائم کیا. اور نبی نے بتایا حسین دین نہیں ہے، حسین دین پناہ ہے. کیوں؟ سرداد ندا دست در دست یزید حقا کے بنا الہ الہ است حسین. کیا طہارت ہے سید الشہداء کی. نبی گرامی اسلام اپنی دختر گرامی کے گھر تشریف فرمائے، ولادت سے وقت ہے اور نبی تڑپ رہے ہیں کہ اپنے سبت، اپنے نواسے، بلکہ اپنے فرزند کو اپنی آغوش میں لیں. کہ اتنے میں ایک خاتون نے یہ کہا یا نبی اللہ ابھی کچھ صبر کر لیجئے، حسین کو ہم غسل ولادت دے دیں اور اس کے بعد آپ کے حوالے کرتے ہیں. نبی نے فرمایا کیا تم اسے پاک کرنا چاہتی ہو جسے خدا نے پاک کر کے بھیجا ہے؟ ماشاءاللہ. جو آیے تطہیر کے مصادیق میں سے ایک مصداق ہے. پھر نبی نے اپنی آغوش میں لیا اور لعاب دہن حسین ابن علی کی پہلی غذا بنا. بلکہ بعض روایات کے مطابق 6 ماہ تک نبی کا لعاب دہن حسین پنپتے رہے، بڑھتے رہے، پروان چڑھتے رہے نبی کی زبان چوس چوس کر. ایک صلوات پڑھیے گا بلند تر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مجھے خیال آتا ہے کہ میری جیب میں ایک ایسا مصرع ہے جو اس موضوع، اس مناسبت پہ کام آئے گا کہ حسین نے نبی کی زبان چوسی. شاعر کہتا ہے کہ بظاہر تو زبان چوسی، بباطن ابن حیدر نے. بظاہر تو شعر تو سمجھتے ہیں نا آپ، تھوڑی خاموشی بھی توڑ دیں گے، ماحول بھی جشن کا ہے. سیٹنگ کچھ اس طرح کی ہے کہ ہم سارے ایک دوسرے سے کنیکٹ نہیں ہو پا رہے، لیکن میرا خیال ہے کہ آج کی خوشی اس طرح کی خوشی ہے کہ ہم سب کے دل جوڑے ہوئے ہیں. حب الحسین یجمعنا، یہ محبت حسین ہے جس نے ہم سب کو جوڑ دیا ہے. شاعر کہتا ہے کہ بظاہر تو زبان چوسی، بباطن ابن حیدر نے زبان دے دی پیمبر کو، زبان لے لی پیمبر سے. یہ زبان نہیں چوسی جا رہی بلکہ کچھ اسرار ہیں جو ودیعت ہو رہے ہیں اور کچھ وعدے ہیں جو حسین کر رہے ہیں. اور وہ وعدے پھر ایسے وفا کیے کہ قیام قیامت تک حسین و منی و انا منہو ثابت ہو گیا. حسین رسول سے ہیں اور رسول حسین سے ہیں. یہ مرتبہ، یہ مقام سید الشہداء کا مقام ہے، سید الشہداء کا مرتبہ ہے.
اور پھر سید الشہداء کے گہوارے سے ملنے والی شفا عزیزو، حسین کا گہوارہ وہ گہوارہ ہے کہ جس سے فرشتوں کو شفا ملی ہے. وہ فرشتے جو ترک اولا کر بیٹھے تھے. اب یہ ساری وضاحتیں اور بحثیں ہیں، میں ان سب سے گزر کر صرف لب مطلب آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ اتنے فرشتے سید الشہداء حسین ابن علی کی ولادت پہ نازل ہوئے رسول گرامی اسلام کو مبارکباد عرض کرنے کے لیے. نہ اس سے پہلے کبھی نازل ہوئے، نہ اس کے بعد کبھی نازل ہوئے. کچھ اختصاصات ہیں عزیزو جو حسین ابن علی کے، مثلا خود ماہ شعبان جس ماہ میں حسین ابن علی کی ولادت ہوئی اس ماہ میں کسی معصوم کی شہادت نہیں ہوئی، اور جس ماہ میں حسین کی شہادت ہوئی اس ماہ میں کسی معصوم کی ولادت نہیں ہوئی. اس لیے کہ جب حسین خوش ہے اور حسین کی خوشی ہے، خدا اس کے قریب کسی غم کو نہیں لانا چاہتا. اور غم ہے تو خدا اس کے قریب کسی خوشی کو لانا نہیں چاہتا. یہ حسین ابن علی کے اختصاصات ہیں. سید الشہداء علیہ السلام اتنے فرشتے نازل ہوئے. روایت ایک کہتی ہے کہ ایک فرشتہ جو راندہ درگاہ الہی تھا، ترک اولا انجام پایا. اتنی بندگی کی اس نے، جس کا نام فطرس ہے، کہ اتنی بندگی کی کہ کہیں دل میں خیال آیا میں دوسروں سے بہتر ہوں. بس یہ خیال کا آنا تھا کہ اس نے عرش سے فرش تک کا سفر کیا. اور جب اس نے دیکھا کہ اتنے فرشتے اتر رہے ہیں، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہ نبی کے گھر جا رہے ہیں. کہ کیا کیوں جا رہے ہو؟ کہ نبی کے گھر خوشی ہے. کہ مجھے بھی ساتھ لے چلو، نبی کی دعا سے مجھے شفا مل جائے گی. خب یہ بڑھا، نبی کے گھر آیا، اپنا مدعا پیش کیا. نبی نے کہا جاؤ حسین کے جھولے سے مت ہو جاؤ. جو اس روایت پہ اٹھنے والے سوال، اس کا ضعف، اس کی شدت، یہ مسائل مختلف ہیں، لیکن میرا ایک بات پر یقین ہے اور وہ یہ کہ حسین کا جھولا ویسے ہی شفا عطا کرتا ہے. یا حسین کے جھولے کے شفا عطا کرنے میں اس لحاظ سے، اس اعتبار سے کوئی شک نہیں ہے. جس طرح سے سورج مشرق سے طلوع کرے مغرب میں غروب کرے، جتنا یقین اس پر ہے اتنا ہی یقین اس پر بھی ہے کہ حسین ابن علی نے اپنا سب کچھ خدا کو عطا کر دیا ہے اور خدا حسین کے سب کچھ عطا فرماتا ہے.